بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے توسط سے سلسلہ سیف الملوک شناسی کا جو پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کی آج 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ سیف الملوک کیا ہے، اس کے حوالے سے مجازی اور حقیقت کے جو پردے آشکار ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سلسلے کو آشکار کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا جو سلسلہ ہمارا یہ ایک سلسلہ سیف الملوک ہم نے شروع کر رکھا ہے، سیف الملوک شناسی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین بہت سراہ رہے ہیں اس کام کو، اور وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم مزید اس پہ قسطیں بھی بنائیں اور لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ تو آج ہمیں بتائیں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے کہ قصہ سیف الملوک کے کرداروں کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے، اس میں جو شاہ پری ہے وہ کون ہے، اس کا حقیقی جو کردار ہے وہ کیا، اور مجازی کردار اس کا کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ شاہ پری کیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کی کچھ نات تو ساڈی آکھاں خلقت دے سردارا، لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر عدالت نیوز کے توسط سے ہمیں درس سیف الملوک کی کلاس لینے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں وسعت اور پختگی عطا فرمائے۔ آج کی ایپیسوڈ سیف الملوک کے تمام کرداروں کا بھی حقیقی اور مختصر جائزہ لیا جا رہا ہے، بالخصوص شاہ پری کے متعلق کہ شاہ پری کون ہے، تو اور رموز و اسرار کی عقدہ کشائی کیسے ہو گئی، ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شاہ پری کون ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نام بدی جمال پریدا، عربی رسمے والا۔ نام بدی جمال پریدا، پریدا، عربی رسمے والا، اور ہندی بیتاں وچ نہ میوے کیتا بہت سمالا۔ واہ 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 واہ۔ تو اس میں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز کے پردے ہٹا کر بلکہ مجاز کے پردے اٹھا کر حقیقت سے روشناس کرایا ہے کہ نام بدی جمال عربی رسمے والا، نام بدی جمال بنایا۔ آگے جا کے دوسری جگہ پھر فرماتے ہیں کہ نام بدی جمال بنایا فارسیاں دے ڈولے، او بھی باز بیت تروڑے جے کوئی پردہ کھولے۔ یعنی کہ میاں صاحب نے تمام تقریباً جو زبانیں ہیں ان کے بیت بھی، عربی بیت بھی ہے، اردو بھی ہے، اور پنجابی بھی جو ہے، اور فارسی بھی اس میں شامل ہے۔ بے شک بے شک۔ تو بدیع الجمال کے معنی ہے تخلیق کرنے والا، موجد، بدیع الجمال، ٹھیک، رب کی ذات پاک۔ بدیع الجمال تخلیق کرنے والا، موجد، اور بدیع جمال تخلیق شدہ، بدیع جمال، ٹھیک۔ تو یہیں سے ہمیں اشارہ مل جاتا ہے کہ بدیع الجمال موجد یعنی رب تعالیٰ، اور بدیع جمال تخلیق شدہ یعنی رب کا محبوب، ہم سب کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کلام میں عربی، فارسی، اردو اور پنجابی، ہندی ساری زبانیں شامل ہیں، کیونکہ اشعار کی خوبصورتی برقرار رہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں 2-3 نام پری دے رکھاں سمجھو ہر سیانا۔ 2-3 جگہ 2-3 ناموں سے بلایا ہے۔ جتھے جا بلانے والی اکثر نام لانا، کہ جہاں بھی مجھے ضرورت پڑے گی وہاں بدیع جمال میں کروں گا شاہ پری، لیکن 2-3 اور نام سے بھی میں اس کو ہر جگہ اشعار میں اس کو سمویا میں نے۔ تو یہاں اشعار میں 2-3 ناموں سے بلایا ہے، غور کریں، جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں بدیع جمال بلایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کدھر عجب جمال کہاں گا، کتنے نام رکھے ہوئے ہیں، کدھر عجب جمال کہاں گا، کدھر شاہ پری کا نام بوتے نام والا ہی کو سمجھو گل کرے گا۔ سارا خلاصہ بیان ہو گیا، سارے پردے اٹھا دیے، یعنی کہیں عجب جمال بلایا ہے اور کہیں شاہ پری۔ نام بوتے نام والا ہی کو، حقیقت میں یہ وہ نام ہے جس کے صفاتی نام بہت ہیں۔ گل کھری گر سے مراد ہے کہ حقیقت میں یعنی گہرائی میں جا کر سوچیں وہ کون سا نام ہے، وہ واحد ہے۔ نام بوتے سے مراد اسماء باری تعالیٰ۔ یہاں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ پری اصل میں نور الہی ہی ہے۔
اب کوئی ابہام نہیں رہا. آگے چل کر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حسن سمند حقانی وچوں سی قطرہ صاف نورانی ندی مجازی اندر آیا بن کے شکل زنانی. شاہ پری کی شکل بن گئی. تو میاں صاحب نے اس میں فرما دیا ہے کہ یہ جو حقیقی ایک کردار ہے اس کو ہم نے مجازی کردار میں ڈھال کے اس کو پیش کیا کی جس شکل میں اس کو ڈال دیا ہے. تو حقیقی حسن کے سمندر سے یہ نور کا قطرہ ہے, اور اگر یہ سمندر سے ایک قطرہ ہے تو کیا شان ہے اور کیا مقام ہے اس نور ازلی کا, قربان جاؤں اس ذات پہ. تو یہ نور کا قطرہ مجاز کی ندی میں عورت یعنی شاہ پری کی شکل ہے, اصل چیز جو ہے. تو آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سچ کلام الہی اندر ہوسی یوسف ثانی نام بدی جمال کہاسی قسم پری زنانی. یہاں بھی آ کے پتہ کھول دیا ہے کہ یعنی کلام الہی میں بھی ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے برابر ہوگی اور نام بدی جمال ہوگا, کردار کے طور پر وہ پری ہوگی. لیکن اس آگے فرماتے ہیں کہ اس صورت دا آدم کتھے سندر روپ گمانی نور الہی ہے آ بیٹھا کایا کار سنانی. اب پھر اس کی بہت زیادہ تشریح فرما دی ہے کہ آدم میں ایسا حسن ایسا روپ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ نور الہی ہے شاہ پری یعنی بدی جمال کی شکل میں, یعنی پس پردہ نور الہی ہے ظاہر عورت کی شکل ہے. تو بر کے اندر چمک دی صورت اپن اپار جو سورج وچ بدلی دیندا ہے چمکار. پردے میں رکھا ہوا ہے. تو یعنی پردے کے اندر یہ حسن ذات الہی ہے, جیسے بادلوں میں سورج کی روشنی چھپی ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی پردے میں ہے. آگے جا کے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوبن اس دے دی تم پیسی آدم تیک زیادہ آدمیاں دی قومیں وچوں سیف ملوک شہزادہ. یہاں بھی آ کے گال کھول دی ہے, ساری کلیئر کر دی ہے کہ آدمی کی شکل پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو رہا ہے کل جہان میں, کل خدائی میں ان کے حسن و جمال, ان کی ادا, ان کے اوصاف اور ان کے اخلاق کے چرچے ہوں گے. تو آدمیوں کی نسل سے ہوگا لیکن ہوگا نور الہی, مگر آدم کی شکل میں ہوگا سیف. یہاں ہر ذی شعور انسان علم و عقل والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ روپ انوپ عہدے دیاں گلاں ملکاں اندر جاسن سارے سونے اس وقت دے اس در سیس نواسن. یعنی اس وقت کے تمام سونے سے مراد ہے یعنی علم و عقل والے, حسن و محبت والے, عشق والے اسی در پہ عز و انکسار اور محبت سے پیش ہوں گے. سیس نوائیں گے سے مطلب ہے کہ یعنی ان کی اتباع کریں گے. آگے فرماتے ہیں کہ جے صورت وچ ہوندا نہ ہی سر سچے دل بار دا. اس صورت میں اگر سر سچے دل بار دا نہ ہوندا کی طاقت سی قائل کر دی جگرا دانشور دا. کئی دانشور جو وہ قائل ہو گئے ان کے اس پہ ان کی اداؤں پہ. اگر اس صورت اور مورت میں اسرار الہی نہ ہوتا تو کیا مجال تھی کہ بڑے بڑے دانشور بھی قائل اور قربان ہوئے. آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ پری دی صورت اندر شہزادہ سی رچیا. یہاں جا کے ان کے وہ محبت اور ان کے مقام کا مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے. شاہ پری دی صورت اندر شہزادہ سی رچیا. شاہ پری کا بھی ہمیں پتہ چل گیا اور شہزادے کا بھی پتہ چل گیا. تو اب ان کے اب سلسلہ بتا رہے ہیں کہ حال ادا تک دل پر تائیں اندر پامپڑ مچیا عشق کا. تو یہاں تمام حقیقت کھول کر وضاحت فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی نور الہی سے ہے, اور طلب و جستجو جاگتی ہے تو محبوب کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. آگے جا کے فرماتے ہیں کہ شکل او دیدہ عاشق ہو کے دیس وطن چھڑ جائیں گاہ کو کاف سمندر باری جا ملسی استائیں. یعنی اس محبوب حقیقی کے عشق میں تمام جنگل بیلے سمندر کو کاف کو پار کر کے اپنے مطلوب کو پا لے گا, اسے وصل ہوگا, ملاقات نصیب ہوگی. اب اس وصل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ باغ مجازی اندر آہی بوند سچی شبنم دی سورج ویگ ہوئی اڑ اچھی جاگی سکھ سنم دی. سبحان اللہ. یعنی مجازی باغ میں وہ سچی شبنم کی بوند تھی, اپنے محبوب کی محبت اور تلاش میں محبوب کے پاس جا پہنچی. یہ اس دنیا فانی کا خاتمہ ہے, یعنی موت آ گئی, باقی میں یہ محبوب کا وصل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حق اپنے سنگ ملحق ہوئی جوں بو وچ گلاباں شیریں شہد اندر جو رچے مستی وچ شراباں. حق اپنے کے ساتھ ایسی ملحق ہوئی, ایسی سمائی جیسے گلاب میں خوشبو, شہد میں مٹھاس اور شراب میں نشہ.
ایسے. آگے فرماتے ہیں سونی صورت سر الہی عام نہ سمجھن سارے. یہاں جا کے وہ بڑی فرما رہے ہیں کہ سونی صورت سر الہی، یہ بھی راز ہے، اسرار ہے. سر الہی ہوتا ہے کہ مخفی راز، مخفی راز ہے. سونی صورت سر الہی عام نہ سمجھن سارے، خاصاں باج محمد بخشا کون کرے نستارے. اللہ اکبر. میاں صاحب نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ رموز و اسرار کی بات ہے. اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ خاص الخاص ہی سمجھ سکتے ہیں. یہاں سیف ملوک کے کرداروں کا مختصر سے مختصر ذکر ہوا ہے بیٹا. مکمل تشریح ممکن نہیں ہے، ہم اگر کرنا چاہیں تو وقت کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے تو اگر ہمیں مکمل فیضیاب ہونا ہے، اپنے محبوب کی تلاش میں نکلنا ہے، تو اسے پانا ہے، تو اس کلام کا مکمل مطالعہ کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پیر و مرشد قبلہ حافظ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ کے بھی میرا خیال ہے مرشد اور میرے بھی مرشد ماشاءاللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب کے کلام کا صرف ایک شعر اگر کوئی شخص پڑھ کر سمجھ لیتا ہے تو وہ سیدھا تصوف کی وادی میں چلا جاتا ہے. صرف ایک شعر، زیادہ کی نہیں ضرورت ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شعر کا حاصل یہ ہے تو پورا کلام سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا حاصل کیا ہوگا. پھر یہ اسی بات کی طرف یہ اشارہ ہے میاں صاحب کا جو بھی آپ نے شعر پڑھا کہ خاصاں دی گل خاص ہی سمجھ لیں، یعنی کہ اس کے لیے بھی ہمارے اندر بھی ایک لگن تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور جیسے قبلہ حافظ مشتاق صاحب نے فرمایا کہ ایک شعر بھی اگر کوئی سمجھ لے تو تصوف کی وادی میں اس کا کام بن جاتا ہے. اللہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس علم کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر اتنی ہی علم کی روشنی آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہاں ان دو اشعار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نچوڑ اور خلاصہ بیان فرما دیا ہے. انہی کی زبانی سنتے ہیں، قبلہ میاں صاحب کی زبانی. فرماتے ہیں کہ نہ کوئی زور دلیری، پہلے تو شاموروں کا ذکر ہوا، شاپری کا ہوا، بدی جمال کا ہوا، سب کا ہوا، لیکن آخر میں بتاتے کیا ہے کہ یہ سب کچھ سلسلہ چلتا اسی وقت ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. آخر میں سلسلہ تو فرماتے ہیں کہ نہ کوئی زور دلیری میری، نہ قدرت شامورے. نہ ہی میری کوئی ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی زور دلیری میری، نہ قدرت شامورے. سب قدرت دا سائیں تو ہے، حکم تیرا ہے مورے. مورے کی مورے کے معنی ہے کہ پہلے، کہ سب سے پہلے تیرا حکم ہے، پھر اس کے بعد شامورے کام کرتے ہیں آگے جا کے. مرشد بھی تبھی ملتا ہے، رہنمائی بھی تبھی ملتی ہے، فیض بھی تبھی ملتا ہے کہ جب تیرا حکم ہوتا ہے. تو آگے جا کے فرماتے ہیں کہ تیرا مان تران دلیری اور نہیں کوئی تیری، ماری دیو دشمن اساڈا سہم پیا میں تیری. تیرا مان تران دلیری اور نہیں کوئی تیری. سبحان اللہ. تیری دی ہوئی قوت، تیرا بھروسہ، تیری دی ہوئی طاقت، اس کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے. ماری دیو دشمن اساڈا سہم پیا میں تیری، یعنی کلام الہی، حکم الہی، اذن الہی، فضل الہی، یہی شامورے ہیں. اس دشمن دیو نفس شیطان کو تو ہی قابو کر سکتا ہے. میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، تیرے سپرد کر دیا ہے، تیری بنا میں دے دیا ہے. اب تیرا کام ہے، تو مولا کرم کرے گا تو سارے سلسلے یہ سیدھے ہوں گے. تو اس کے بعد میں تھوڑا سا رہ گیا تھا سرندیب، تو اس کا بھی سیف الملوک میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. سرندیب بے شک، سرندیب کا ہے بے شک کا نام تھا، بے شک. تو شہزادہ روح تیرا پائی، یہاں بھی ایک آپ نے اس میں خود تشریف فرما رہے ہیں کہ سرندیب بے شک شہزادہ روح تیرا پائی، اتھے یار دیدار دے گا جس دی طرح کمائی. ہر ایک نو دیدار ہوے گا کافر مومن تائیں، کافر ویکھ لگا قہر دا لیسن سخت سزائیں. مومن نو دیدار ملے گا نال اخلاص پیارا، باغ ارم وچ کول سجن دے کرسن بیٹھ بہارا. مومن نو دیدار ملے گا نال اخلاص پیارا، باغ ارم وچ کول سجن دے کرسن بیٹھ بہارا. ہر بیتے وچ رمز فقر دی، جے تد سمجھ اندر دی، گل سنا محمد بخشا عاشق تے دل پر دی. بس ہر چیز میں، ہر بیت میں وہ رمز فقر کی رمز ہے. تو میرے خیال میں اقبال میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کلام کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، ہمارے اندر کی آنکھیں کھولے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. آمین ثم آمین. میاں صاحب نے اپنے قصہ سیف الملوک میں ہی تمام چیزوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرے کردار کیا ہیں، میں کن کرداروں، کن مجازی کرداروں کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں.
لیکن اس کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور میاں صاحب نے خود کہا کہ یہ اس کو سمجھنا عام بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر عشق تڑپ ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ لوگ زیادہ سے زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی قسط بہت جلد ہماری جو وہ پیش ہونے جا رہی ہے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ.